مقامات ایسے ہیں جہاں پر رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں نمبر 1 4 قیام، 4 قیام، نمبر 2 4 رکوع، اور نمبر 3 8 سجدے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 1 4 قیام، نمبر 2 4 رکوع، نمبر 3 8 سجدے۔ تو 4 رکعت والی نماز میں قیام 4 ہوتے ہیں، اور 4 رکعت والی نماز میں رکوع 4 ہوتے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں سجدے 8 ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھنا 28 مقامات کیسے بنتے ہیں۔ ہر قیام کے شروع میں رفع الیدین کریں۔ پہلی رکعت ہے اللہ اکبر، دوسری میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر، پھر تیسری میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر، پھر چوتھی میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر۔ تو 4 قیام میں سے ہر قیام کے شروع میں ایک رفع الیدین کریں تو رفع الیدین کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ اچھا، اور 4 رکوع بنتے ہیں، رکوع میں جائیں رفع الیدین کریں، اور رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کریں، کتنے ہو گئے؟ 8۔ 4 رکوع ہے نا، رکوع میں جائیں اور رفع الیدین کریں، رکوع سے اٹھے تو رفع الیدین کریں، کتنے ہو گئے؟ 8۔ 8 اور 4 12۔ اور سجدے کتنے ہیں؟ 8۔ سجدے میں جائیں رفع الیدین کریں، سجدے میں اٹھے تو رفع الیدین کریں، 8 اور 8 16۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو قیام کے 4 رفع الیدین ہو گئے، رکوع کے 8 رفع الیدین ہو گئے، اور سجدے کے 16 رفع الیدین ہو گئے۔ اب آپ جمع کریں کتنے بنتے ہیں؟ 16 اور 8 16 اور 8 کتنے بنے؟ 24۔ 24 اور 8 24 اور 8 28 ہو گئے نا؟ ہاں، 24 اور 4 کتنے بنے گے؟ 28۔ تو کل رفع الیدین کتنے بن گئے؟ 28۔ 4 قیام والے اور 8 رکوع والے، 8 اور 4 12، اور 16 سجدوں والے، 12 اور 16 28۔ اب میں بتا رہا تھا اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو رفع الیدین 28 مقامات ایسے ہیں جہاں رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ احادیث پڑھیں گے، اس کے اندر آئیں گی احادیث، جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ 28 مقامات پر رفع الیدین ثابت ہے۔ کیوں؟ حدیثوں کے الفاظ ہیں کلما خفض ورفع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جھکتے اور جب بھی اٹھتے رفع الیدین کرے، تو یہ تو 28 مقام بنتے ہیں۔ قیام میں اٹھے پھر رفع الیدین، رکوع میں گئے رفع الیدین، رکوع میں اٹھے پھر رفع الیدین، سجدے میں گئے پھر رفع الیدین، سجدے سے اٹھے تو پھر رفع الیدین۔ تو رفع الیدین کے مقامات 4 رکعت والی نماز میں 28 بنتے ہیں۔ اب بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم نے اور غیر مقلدین دونوں رفع الیدین چھوڑ دیا ہے، اور بعض مقام ایسے ہیں کہ جس پر دونوں کرتے ہیں، اور بعض مقام ایسے ہیں کہ جن پر غیر مقلدین کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے۔ اب ذرا بات سمجھنا، 28 مقامات میں سے تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین اہل سنت والجماعت احناف بھی کرتے ہیں اور غیر مقلدین بھی کرتے ہیں۔ اب یہ رفع الیدین اتفاقی ہے، جس پر سارے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رفع الیدین وہ کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ 9 مقامات پہ غیر مقلدین کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے۔ یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ شروع میں رفع الیدین کریں، اور جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھر کریں، گویا کہ وہ دوسرے قیام میں بھی نہیں کرتے اور چوتھے میں بھی نہیں کرتے۔ تو 4 رکعت نماز میں قیام کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور غیر مقلدین پہلے قیام کے شروع میں کرتا ہے اور تیسرے قیام کے شروع میں کرتا ہے، نہ دوسرے پر کرتا ہے نہ چوتھے پر کرتا ہے، تو 2 قیام ہو گئے۔ اور جب رکوع میں جائیں تو پھر کرتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو پھر کرتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 8 اور 2 10۔ گویا غیر مقلدین 28 مقامات میں سے 4 رکعت والی نماز میں 10 مقامات رفع الیدین کرتے ہیں۔ نمبر 1 شروع میں، نمبر 2 تیسرے قیام کے شروع میں، اور 4 مرتبہ رکوع جاتے ہوئے اور 4 مرتبہ رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ تو غیر مقلدین 28 مقامات میں 10 مقامات پر کرتے ہیں، اور ہم 28 مقامات میں سے صرف 1 مقام پہ کرتے ہیں اور 27 مقامات پہ نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور غیر مقلدین 28 مقامات میں سے 10 پہ کرتے ہیں، 18 پہ نہیں کرتے۔ اختلاف سمجھ آ گیا یا دوبارہ سمجھاؤں؟ بھائی آ گیا؟ دوبارہ سمجھاؤں؟ 4 رکعت والی نماز میں کتنے مقامات جہاں پہ رفع الیدین بنتے ہیں؟ 28۔ 4 قیام اور 4 رکوع، رکوع میں جائیں اور رکوع سے اٹھے پھر کریں، 8 اور 4 12۔
اور 8 سجدے میں جائیں اور کریں، سجدے سے اٹھے کریں، 8 اور 8 16، تو 4 اور 8 12، 12 اور 16 28، ٹوٹل 28 مقامات بنتے ہیں۔ ان 28 مقامات میں سے غیر مقلدین 10 مقامات پہ کرتے ہیں اور 18 مقامات پہ نہیں کرتے۔ جب شروع میں کھڑے ہو تو کرتے ہیں، تیسری رکعت میں کھڑے ہو تو کرتے ہیں، اور رکوع میں جائیں تو کرتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو کرتے ہیں۔ تو 4 رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے اور 4 رفع الیدین رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور ایک پہلے قیام کے شروع میں اور ایک تیسرے قیام کے شروع میں، اور ہم شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں اور پھر پوری نماز میں 27 مقامات میں سے کہیں بھی رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب ذرا سمجھیں نقطہ اختلاف کیا ہے۔ اب نقطہ اختلاف یہ ہوا 28 مقامات میں سے ہم ایک مقام پہ کرتے ہیں اور 27 پہ نہیں کرتے۔ غیر مقلدین 10 مقامات پڑھتے ہیں، 18 پہ نہیں کرتے۔ ذرا اس کی مثال سمجھ لیں، پھر آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک عقیدہ ہے اب مسلمانوں کا اور ایک عقیدہ ہے مرزائیوں کا۔ بات اچھی طرح سمجھنا۔ اچھا، اس سے پہلے توحید کی ایک مثال سمجھ لیں، پھر نبوت کی سمجھنا۔ توحید کی مثال کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے مسلمانوں کا اور ایک نظریہ ہے مجوسیوں کا۔ ایک نظریہ مسلمان کا اور ایک نظریہ یہود کا، ایک نظریہ مسلمان کا اور ایک نظریہ عیسائیوں کا، ایک نظریہ مسلمان کا ایک نظریہ ہنود کا۔ ان نظریات میں کیا فرق ہے؟ مسلمان صرف ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، اور یہودی اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں، حضرت عزیر کو بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو ہم ایک خدا مانتے ہیں اور یہودی 2 مانتے ہیں۔ اچھا، عیسائی کہتے ہیں نہیں، اللہ کو بھی معبود مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور مریم کی بجائے جبریل کو مانتے ہیں۔ چلو حضرت جبریل کو مانیں یا حضرت مریم کو مانیں، یہ بات تو طے ہو گئی کہ مسلمان ایک اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، اور عیسائی اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، حضرت جبریل کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے۔ تو گویا ہم یوں کہیں گے مسلمان ایک خدا مانتے ہیں اور یہودی 2 معبود مانتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بھی کہتے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ اچھا، اور مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور عیسائی ایک خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کی بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک کی کرتے ہیں، وہ 3 کی کرتے ہیں۔ تو مسلمان ایک خدا کو معبود مانے، یہود 2 کو مانے اور نصارہ 3 کو مانے۔ اب ان میں دلائل جب دیں گے، ہم دلائل دیتے ہوئے طرز کیا اختیار کریں گے؟ ہم بتائیں گے ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا، اور یہودی کہیں گے نہیں، ایک اللہ کو کرنا ہے اور عزیر کو کرنا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا۔ عیسائی کہیں گے نہیں، ایک اللہ کو سجدہ کر لیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں اور کسی کو نہ کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے ہمارا دعویٰ نفیاً اور اثباتاً ہے۔ ہمارا دعویٰ نفیاً، ہم ایک خدا کے وجود کے قائل ہیں اور اس کے علاوہ کسی خدا کے وجود کے قائل نہیں۔ ہم دلیل میں ایسی نص پیش کریں گے کہ جس میں ایک ہی الوہیت کے اثبات ہو اور باقی تمام کی نفی ہو۔ یہود ایسی نص پیش کریں گے کہ جس میں 2 کا اثبات ہو اور باقی تمام کی نفی ہو۔ نصارہ ایسی نص پیش کریں گے جس میں 3 کا اثبات ہو اور باقی تمام کی نفی ہو، پھر مکمل دعویٰ ثابت ہوگا نا۔ ہم کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس میں ایک اللہ کے وجود کا اثبات ہے اور باقی تمام خداؤں کے وجود کی نفی ہے۔ دیکھو ہم نے نفیاً اثباتاً اپنے دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے جس میں ایک اللہ کا اثبات ہے اور باقی تمام کی نفی ہے۔ اب دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، بات سمجھ آ گئی؟ ہم یہود و نصارہ سے کہیں گے اس طرح کی نص تم بھی پیش کر دو۔ اچھا، ایک مثال نبوت پہ سنو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی، اونچی آواز سے، قیامت تک کوئی نبی نہ، یہ نہ کہو۔ میں نے اونچی آواز اس لیے کہا کہ آپ کی غلطی آپ کے اوپر اچھی طرح کھلے اور پھر آپ صحیح جملہ کہو۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں۔ جب یہ کہو گے نا کوئی نہیں آئے گا تو پھر مرزائی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، آپ نے کہنا آئیں گے، تو آپ نے کہتے کوئی نبی آئے گا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آ گئے نا، پھر آپ نے جواب دینا ہے وہ آئیں گے لیکن بطور نبی نہیں، بطور امتی، یہ کہیں گے نا۔ اچھا، جب بطور امتی آئیں گے تو نبوت ان کی ختم ہو جائے گی یا ساتھ رہے گی؟
نبوت تو رہے گی، ختم تھوڑی ہوگی. اللہ کسی کو نبوت دے کر سلب تو نہیں فرماتے نا. اچھا پھر اس کا کیا معنی کوئی نبی نہیں آئے گا؟ چلو یہ تو ہوا کہ صرف نبی نہیں آئے گا، لیکن ایسا نبی تو آ گیا جو نبی بھی ہے امتی بھی ہے. اب آپ نے پھر سوائی دینی ہے، اس لیے جملہ ایسا کہو اعتراضات کے دروازے بند ہو جائیں. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں عقیدہ یہ بیان کرنا چاہیے حضور آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب سمجھ آ گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں اور نازل ہوں گے؟ پیدا ہونا اور بات ہے اور نزول اور بات. اس لیے حضرت مہدی کی جب باری آئے ہم کہتے ہیں حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور رافضی کہتے ہیں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. اب ظہور مہدی اور آمد مہدی میں کتنا فرق ہے؟ آمد مہدی کا مطلب یہ ہے حضرت مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. ظہور اور چیز ہوتی ہے اور پیدائش اور چیز ہوتی ہے. یعنی اس لیے کہا نا بس اوقات باطل کے لفظ سمجھنے چاہیے، اس نے اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے الفاظ کیسے استعمال کیے. اچھا بات سمجھ لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اچھا اور مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، آپ کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے حضور پہ نبوت کا اختتام مان لیا ہے اور مرزائیوں نے غلام احمد قادیانی پہ مان لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل نبوت کے جاری ہونے کے وہ بھی قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نبی آ تو سکتا ہے لیکن قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے. اب مسئلہ کیا ہوا، بات اچھی طرح سمجھے. ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب ہم اس پہ دلیل پیش کریں گے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قادیانی اس پہ دلیل پیش کریں گے نہیں حضور کے بعد مرزا تو آ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا. تو نفی اور اثباتاً دونوں پر دلیل پیش کریں گے نا. ہم حضور کو نبی ماننے کے بعد میں کسی قسم کے ہر نبی کی نفی کر دیں گے، اور مرزائی اس کے بعد ایک نبی چونکہ مانتے ہیں لہذا ایک نبی کے وجود پر دلیل پیش کریں گے اور بقیہ کی نفی کریں گے. تو دعویٰ مکمل ہوتا ہے نفی اور اثباتاً. جس طرح ہم نے کہا ایک خدا ہے باقی کوئی نہیں ہے، اور یہود نے کہا جی نہیں دو ہیں باقی کوئی نہیں ہے، نصارے نے کہا تین ہے باقی کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا حضور آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. مرزائی کہتے ہیں نہیں حضور کے بعد مرزا ہے اور ان کے بعد کوئی نہیں ہوگا. اب بات سمجھو، ہم کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں جو 28 مقامات بنتے ہیں ان کے شروع میں رفع الیدین ہے اور باقی کسی مقام پہ نہیں ہے. غیر مقلد کہتے ہیں 10 مقامات پر ہے اور 18 پر نہیں. ہم ایسی دلیل پیش کریں گے جس میں شروع کا اثبات ہو باقی تمام کی نفی ہو، اور غیر مقلد ایسی دلیل پیش کرے گا جس میں 8 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو. اب بات سمجھ آئی؟ ہم کیسی دلیل پیش کریں گے جس میں 1 کا اثبات ہو اور باقی تمام مقامات کی نفی ہو، اور غیر مقلد ایسی حدیث پیش کرے گا جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو. اب ہم کہتے ہیں صحیح بخاری تو چھوڑو، ذخیرے احادیث اٹھا کے لے آؤ. ہم تو اس میں صحیح نہیں مانگتے، تم ضعیف حدیث اٹھا کے لے آؤ جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو. فاتو برہانکم ان کنتم، لاؤ دلیل. پہلے دعویٰ پورا لکھ لو نا، پھر دیکھو غیر مقلد تم سے مناظرہ کرتا بھی ہے یہ نہیں کرتا. بس میری یہی کمزوری ہے کہ جب تک پسند کا میدان نہ سجے میں میدان میں اترتا نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں مناظرے نہیں کرتا، آپ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہاں یار ویکھیا تصویر کدی نہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے. پھر غیر مقلد آپ کو پٹی بڑھاتا ہے. آپ ذرا مکتبہ اہل سنت دارالایمان رابطہ کریں اور ان سے پوچھو کہ مولانا الیاس کو مجھے خود مناظرہ کیا ہے وہ دیں، خود مناظرہ کیا ہے وہ دیں. آپ بھی فون کرتے ہیں مولانا صاحب آپ نے خود جو مناظرہ کیا ہے وہ دیں. میں کہتا ہوں بھی میرا تو مناظرہ نہیں ہوا. اب آپ کا ذہن نے پہلے بنایا ہوتا ہے کہ یہ مناظر نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ مناظر شناظر بالکل نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے. ایسے پریشرائز کرنے کے لیے خود کو مناظر مشہور کر رکھا ہے. اگر تو مناظر ہو تو اس کو کوئی مناظرہ تو ہوتا نا. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب مجھے بتاؤ فوجی وہی ہوتا ہے جو لڑے یا جو لڑائی کے لیے تیار رہے؟ جی، اور اگر کسی فوجی کی پوری سروس میں ایک بھی لڑائی نہ ہو وہ فوجی نہیں ہوگا نا. کیوں؟ وہ تو لڑائی نہیں ہے، تیار ہے، میدان سجے گا تو لڑے گا نا.
میری کمزوری یہ ہے کہ میں پسند کا میدان سجائے بغیر میدان میں نہیں اترتا. لوگ کہتے ہیں مناظرے نہیں کرتا. بھائی آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ آپ کو میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لو موقف کو، پھر میں دیکھتا ہوں غیر مقلد آپ سے رفع الیدین کو مناظرہ کرتا کیسے ہے. یہ پہلے بات سمجھا لیں اور پھر کہ جی آپ لکھ لیں ہم شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں باقی کہیں نہیں کرتے، تم 10 پہ کرتے ہو 18 پہ کرتے ہو. ہمارے ذمہ ایسی دلیل ہے جس میں شروع کا اثبات ہو باقی تمام کی نفی ہو. آپ کے ذمہ ایسی دلیل ہے جس میں 10 کا اثبات ہو 18 کی نفی ہو. بسم اللہ پڑھیں. اب حدیث لائیں. ہم دیکھتے ہیں حدیث پڑھتا کون سی. آپ بغیر بات صاف کیے بغیر کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کرو مناظرہ. پھر ہمارے ساتھ ہی پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم جب چاہو رکھو. ہائے ہائے. اور جہاں دل کرے رکھو. دیکھو ہمارے مولوی صاحب کیسے آتے ہیں، پھر مجھے فون کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تو نہیں آتا، استاد جی کاڑا لوا دی تھی، ساڑھے پلے کچھ نہیں رہا، ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم نے آپ کی وجہ سے چیلنج دیا تھا، آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا میری وجہ سے دیا تو مجھ سے پوچھ کے دے لیتا نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ذرا ایک بات سمجھو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات دیر میں آ گئی ہے. چلے ایک تھوڑی سی بات اور سمجھ لو، اس کے بعد پھر میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 28 مقامات میں ہم ایک پر کرتے ہیں اور باقی کسی مقام پہ، اور غیر مقلد 10 پہ کرتے ہیں 18 پہ. اب ہمارے ذمہ دلیل جس میں ایک اثبات اور باقی مقامات کی، اس کی ذمہ ایسی دلیل 10 کے اثبات اور 18 کی نفی. ایک بات یہ سمجھیں. دوسری بات ذرا سمجھ لیں کہ جھگڑا کس بات پہ چلتا ہے. غیر مقلد آپ سے یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا ہے، وہ یہ لکھ کے دے گا کیا ہے. رکوع میں جاتے رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ، یہ جھگڑا نہیں ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آ رہا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے، رکوع میں بھی ثابت ہے اور سجدوں میں بھی ثابت ہے. ثابت ہے یہ نہیں. لیکن غیر مقلد سجدے میں رفع الیدین کیوں کہتے ہیں منسوخ ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں حدیث پیش کرو. آپ کرو حدیث پیش کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منسوخ ہے. آپ جب کہیں گے نا کہ شروع کا رفع الیدین باقی ہے اور باقی منسوخ ہو گیا، غیر مقلد کہیں گے پورے ذخیرے احادیث میں سے ایک حدیث پیش کر دو اللہ کے نبی نے رکوع پر رفع الیدین منسوخ قرار دیا ہو. اے گڈی دی چابی لو. مسلک اہل حدیث زندہ باد. لوگ کہتے ہیں لا بلاؤ مفتی صاحب کو، لاؤ دار لفتہ، لاؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو، لاؤ کسی بڑے سے بڑے مولوی کو. وہ اتنے بڑے بڑے نام لیتا ہے، ہمارے بندوں کا کلیجہ کام جاتا ہے کہ یار اس کا جواب کہاں سے دیں گے. جھگڑا کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نبی نے رکوع میں رفع الیدین کیا ہے یا نہیں کیا. جھگڑا یہ نہیں ہے بھائی، کیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں بھی ہے. آپ نے سجدے والا چھوڑ دیا، ہم نے رکوع اور سجدے والا دونوں چھوڑ دیا. اور کچھ رفع الیدین تو آپ نے بھی چھوڑے ہیں نا، کچھ ہم نے بھی چھوڑے ہیں. فرق کیا تھا؟ آپ نے کچھ چھوڑے ہیں، ہم نے سارے چھوڑے ہیں. فرق تو اتنا ہی ہے نا. وہ جو کچھ چھوڑے ہیں اس کے منسوخ پہ تم دلیل پیش کر دو، اور جو ہم نے چھوڑے ہیں اس کے نسخ پہ دلیل ہم پیش کر دیتے ہیں. وہ کہیں گے اس کے منسوخ ہونے پہ دلیل یہ ہے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا. ہم نے کہا اس کے منسوخ ہونے پر دلیل یہ ہے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا. وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. اچھا تاریخ بتائیں رکوع کا رفع الیدین کب منسوخ ہوگا، تاریخ بتائیں. اب آپ نے کہنا آپ کو جواب تو آنا نہیں ہے نا. آپ جائیں گے شیخ الحدیث صاحب کے پاس، ان کا یہ فن نہیں ہے، اور ہمارے پاس آنا نہیں کیونکہ ہم شرارتی ہیں، امت کو خراب کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جانا ہے شیخ الحدیث صاحب کے پاس، ان کا یہ فن نہیں ہے. مفتی صاحب کے پاس ان کا فن نہیں ہے. پیر صاحب کے پاس ان کا فن نہیں ہے، اور ہمارے پاس آنا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں آپ اچھا نہیں سمجھتے. اب بتاؤ مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ مسئلہ تب حل ہوگا کہ جب فن والے کے پاس جائیں. کس کے پاس جائیں؟ فن والے کے پاس. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. میں بار بار طلباء کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اپنی زندگی کے ہدف کا تعین کرو. یہ طے کرو کہ آپ نے کل کو کرنا کیا ہے. کرنا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھتے کچھ اور ہیں. کرنا کچھ اور ہوتا ہے، رہتے کہیں اور جگہ پر ہیں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا، ہدف کا تعین کرو. اور ہدف کے تعین کے بعد میں دو باتیں کہتا ہوں. نمبر 1 استشارہ استخارہ کے ساتھ ہدف کا تعین کر لو. نمبر 2 اس ہدف تک پہنچنے کے لیے استشارہ استخارہ کے ساتھ ایک بندے کا تعین کر لو. پھر آنکھیں بند کر کے اس کے حوالے کر دو. انشاءاللہ آپ زندگی میں ہدف حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟
نمبر 1 ہدف کا تعین، نمبر 2 ہدف تک پہنچنے کے لیے فرد کا تعین۔ جب ایسا بندہ مل جائے نا پھر بسم اللہ پڑھیں۔ آپ مفتی بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ فقہ کا کام کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، پہلے آپ نے ہدف تعین کر لیا، آپ کسی اچھے فقیہ کا تعین کریں، زندگی بھر ان کے ساتھ گزاریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کا تفسیر کا ذوق ہے، آپ تفسیر کا فن طے کریں، اچھے مفسر سے رابطہ کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے زندگی سیاست میں گزارنی ہے، آپ یہ طے کر لیں اچھے سیاستدان سے رابطہ کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، رابطے کہیں اور رکھتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ نکلتا نہیں ہے۔ کل وقتی اگر اپنی صلاحیتیں بندہ ایک جگہ پر خرچ نہ کرے، انسان اپنا کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتا۔ اچھا میں ذرا بات سمجھا دوں، میں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مقلد اگر کوئی آپ سے بات کرے، اسے کہنا ہمارا آپ کا اور ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت یا اٹھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ اختلاف یہ ہے آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان مقامات پہ ہمیشہ فرمایا ہے، ہم کہتے ہیں ان مقامات پہ ہمیشہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ ایک حدیث پیش کرو کہ جس سے ثابت ہو اللہ کے نبی نے ہمیشہ فرمایا۔ کیا ثابت کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، صرف کانا ماضی پر داخل کرنے سے کبھی ماضی استمراری نہیں بنتی، ورنہ صحیح بخاری میں ہے کانا یصلی فی نعلیہ، حضور نے جوتوں پر ہمیشہ نماز نہیں پڑھی۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ طالب علم میں آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانا فعل مضارع پر داخل کرنے سے ہمیشہ ماضی استمراری نہیں بنتی۔ اگر یوں ماضی استمراری بنے نا تو پھر یہ بھی آپ ملے گا کان یطوف علی نسائہ، یہ دائمی معمول نہیں تھا، یہ زندگی میں 1-2 رات کا معمول ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمے کروں؟ نہ کہتے ہیں آ گئی، نہ کہتے ہیں کرو۔ چل اللہ خوش رکھے آپ۔ اب اصل اختلاف سمجھ آ گیا نا؟ نمبر 2 18 اور 10 والی بات یاد رکھ لیں، اور نمبر 2 دوام اور ترک والی بات یاد رکھ لیں۔ اب غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے ایک غیر مقلد نے نارووال سے فون کیا،